اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ شاہد اکرم ہے اور BScs اور LLB آنرس ہوں میں۔ آپ آج چونکہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں اس پہلی ویڈیو میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا یہ چینل لا اسکلز اینڈ ہسٹری کے نام سے ہے اور اس یوٹیوب چینلز کے اندر میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں وقتاً فوقتاً، جیسا کہ میں نے اس چینل کے بالکل فرنٹ پیج پہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہفتے میں 3 لیکچرز میں اپلوڈ کیا کروں گا اور ان 3 لیکچرز کے اندر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ لا کے اسٹوڈنٹس کی جو ضروریات ہیں، جو کورس ہے ان کا لا کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لا کی ضرورت کیوں آج کے دور میں ہے اور فی زمانہ یہ ضرورت رہی ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ یہاں پہ کوٹ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ٹائم میں اگر آپ جہاں پہ جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، پاکستان کی بات کریں یا آزاد کشمیر کے بھی آپ کسی علاقے کے ہوں، آپ اگر کسی تھانے میں جاتے ہیں، آپ کسی کورٹ کچہری کے اندر جاتے ہیں، آپ کسی پٹواری کے پاس جاتے ہیں، تو ایک چیز آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور نوٹ کی ہوگی کہ جو کامن پرسن ہے ہماری سوسائٹی کا، وہ جب کسی جگہ پہ جاتا ہے، کسی کورٹ کچہری کے اندر، پٹواری کے پاس، کسی پولیس والے کے پاس، یا ایون دین اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور کہیں پہ آپ کو پولیس والے نے روک دیا ہے، تو کہیں پہ بھی اگر کسی کامن پرسن کی طرف سے، سوسائٹی میں رہنے والے کسی شخص کی طرف سے جب ریئیکشن آتا ہے تو یا تو وہ بالکل آؤٹ آف دا وے ریئیکشن ہوتا ہے، اگینسٹ دی لا ریئیکشن ہوتا ہے، یا اگر نہیں ریئیکشن آتا تو وہ بالکل ہونی یا انہونی انلیگل اگر کوئی آفیسر بات کر رہا ہے یا کوئی اہلکار کسی ڈپارٹمنٹ کا بھی بات کر رہا ہے ایون دین، تو وہ ہماری سوسائٹی کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے آگے سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ 2 باتیں میں نے آپ سے کی، اگر وہ ریئیکشن ہوگا تو وہ آؤٹ آف دا وے ریئیکشن ہوگا اور انلیگل ریئیکشن ہوگا، اور اگر ریئیکشن نہیں ہوگا تو سیکنڈ آپشن یہ ہوگا کہ وہ بالکل اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے اور اس کی انلیگل بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون سے ناواقفیت اور قانون سے نابلد ہونا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ جاتے ہیں ایک پٹواری کے پاس اور وہاں پہ آپ کو ایک نقل کی ضرورت ہے، چاہے وہ خسرہ گرداوری کی ہو، جمع بندی کی ہو یا مثلیہ کی ہو، تو یا کوئی بھی چیز آپ کو ضرورت ہے، آپ اس پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور پٹواری کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں کہ پٹواری صاحب مجھے یہ نقل چاہیے، اور وہ نقل آپ کو بنا کے دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 روپیز ہوگی یا 50 روپیز ہوگی، وہ آپ سے 1500 روپے لے لیتا ہے۔ اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں اور کسی اہلکار یا آفیسر سے ملتے ہیں، آپ کو کمپلین فائل کرنی ہے، آپ کو FIR درج کروانی ہے، وہ تو آپ کا بنیادی رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے ایک رائٹ ہے آپ کا، تو اس FIR کو درج کروانے کے لیے، اس کمپلینٹ کو فائل کرنے کے لیے، وہ قانون کے مطابق جو SHO پابند تھا آپ کی جو وہ بنیادی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنے کا یا آپ کی کمپلینٹ فائل کرنے کا، اس کے باوجود وہ SHO آپ سے کہتا ہے کہ جی میری مٹھی گرم کریں، اس کے بعد آپ کی کمپلینٹ فائل کروں گا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ SHO کی ڈومین کیا ہے، کس رینج کے اندر رہ کے قانونی طور پہ وہ کام کرنے کا پابند ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہا تو میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں کورٹ کچہریوں کے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں آلریڈی گزشتہ 8 سال سے پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں، کورٹ کچہری کے اندر بطور ریڈر کام کر رہا ہوں، تو بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ میں وہ تو چونکہ یہاں پہ میں شیئر نہیں کروں گا، پھر کہیں انشاءاللہ موقع ملا تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا، لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ فار ایگزامپل آپ ایک ریڈر کے پاس جاتے ہیں، ریکارڈ کیپر کے پاس جاتے ہیں، نقل نویس کے پاس جاتے ہیں، آپ جا کے اس کو کہتے ہیں جی مجھے یہ نقل چاہیے، تو یہ ضروری ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ پہ جا کے آپ کوئی نہ کوئی پیسے دیں گے تو آپ کا کام ہوگا۔ یہ جو بنیادی 2-3 ایگزامپلس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ اس وجہ سے شیئر کیے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو سب سے زیادہ مسائل اس وقت
ہوتے ہیں جب وہ قانون سے نابلد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس نیوز چینل کے ذریعے سے جہاں پہ لا کے اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، جہاں پہ ان کو فائدہ ہونے والا ہے، وہاں پہ ایک عام جو سٹیزن ہے، عام سوسائٹی کا جو آدمی ہے، اس کو بھی بے شمار فوائد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ یہ جو معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ سے میں شیئر کروں گا، ان کو سننے کے بعد اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، کس سے ملنا ہے، مطلب لیگل وے جو کام کرنے کا ہے، میں نے کہاں پہ جانا ہے اور کس طریقے سے میرا بغیر کہیں پہ پیسے دیے جو بیٹھا ہوا ہے اہلکار یا آفیسر، اس کی لیگلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ میرا کام کس طریقے سے کرے۔ یہ میں آپ کو آئندہ ایک سیریز انشاءاللہ تعالیٰ چلے گی لیکچرز کی، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے جیسے کہ پہلے سے ہی میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اپنے چینل کا نام رکھا لا اسکلز اینڈ ہسٹری۔ ایک تو لا اسکلز میں نے بتا دیا کہ لا اسٹوڈنٹس کے متعلقہ ہے، یہاں پہ میں نے ہسٹری کو ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اب اگرچہ ظاہری طور پہ ہسٹری کا تعلق لا کے ساتھ نہیں ہے، ایز سچ اس طرح کا کوئی ریلیونسی نہیں بنتی، لیکن میری ذاتی طور پہ جو اوپینین ہے آج کے ٹائم میں اپنی سوسائٹی کے اراؤنڈ دیکھ کے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ جدید انوویشنز کی وجہ سے، جدید انسٹرومنٹ اور آلات کے آنے کی وجہ سے، جب سے یہ دنیا گلوبل ولیج بنی ہے اور یہ 4G 5G اور سم تھنگ اس طریقے سے جدید جو آلات ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری اس وطن عزیز میں متعارف ہوئے ہیں، ایک جو کمی رہ گئی ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر، کہ ایک وقت تھا جب اسٹوڈنٹس کتاب کے ساتھ اٹیچ ہوا کرتے تھے، وہ مطالعے کا ایک پراپر شیڈیول تھا ان کے پاس، وہ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہوا کرتے تھے اور کتاب پڑھا کرتے تھے، اس کتاب پڑھنے کی وجہ سے ان کے پاس نالج آتا تھا اور یہ پتہ چلتا تھا کہ اگرچہ وہ ہسٹری کے متعلقہ ہے تو ہسٹری کا پتہ چلے گا، اگر وہ سوشل سائنسز کے متعلقہ ہے تو بھی پتہ چلے گا، ایک مطالعے کی عادت تھی۔ اب یہ جدید جو انوویشنز ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میری جو نوجوان نسل ہے، میری جو سوسائٹی کی نوجوان نسل جو سب سے زیادہ اس وطن عزیز کا قیمتی اثاثہ ہے، وہ اس کتاب سے دور ہو گئی ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگرچہ یہ جدید انسٹرومنٹس استعمال کر کے ان کو ٹیکنیکس آ گئی، شارٹیسٹ روٹ انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن علم کی ایک روح جو تھی وہ اس سے دور ہو گئے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں یہ جدید انوویشنز اور جدید انسٹرومنٹس جو انوینٹ ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے اگرچہ ٹیکنیکس آ گئی ہیں، لیکن ڈگری بھی لے لیتے ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن اس کے باوجود میرا اوپینین اس پہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو تربیت ہوتی ہے اس کی بھی کمی ہوتی ہے، اور ایک سیکوینس کے ساتھ جو ان کے پاس نالج تھا سابقہ جو میرے دور کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو میری خواہش یہ تھی یہاں پہ کہ میں اس لا اسکلز کے ساتھ، اگر میں ہفتے میں 3 لیکچرز اپلوڈ کروں تو میں 2 لیکچرز لا کے متعلقہ اپلوڈ کروں اور 1 لیکچرز اس میں اسلامک ہسٹری سے متعلقہ اپلوڈ کروں۔ میری خواہش یہ تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ان کی پیدائش سے لے کر آن ورڈز میں اس ہسٹری کو مطلب ایک سیریز کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ رفتہ رفتہ لے کے آگے بڑھوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر ان کے جو معجزات، ان کی پیدائش سے لے کر جو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ، اور اس کے بعد بعثت نبوی جب 40 سال کے ہوئے، اس کے بعد کے جو واقعات تھے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کس طریقے سے جناب رسالت مآب اور ان کے کمپینینز جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اس اسلام کے لیے تکالیف برداشت کیا۔ آج تو ہمیں ایک پلیٹ میں رکھ کے یوں سمجھ لیں یہ اسلام ملا ہے ہمیں، یہ شریعت ملی ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کامیاب انسان اور کامیاب آدمی بننا ہے، کامیاب مسلمان ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو ابا و اجداد ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تبع تابعین جو ہیں، ہمیں ان کی حالات زندگی کو ضرور مطالعہ کرنا ہوگا، جاننا ہوگا، تب جا کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ راستہ ہے وہ راستہ جس پہ ہم چل کے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں، بالکل یہ چونکہ تعارفی ویڈیو تھی میری آپ کے ساتھ، تو اس وجہ سے میں آج کے دن کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں کروں گا، کسی لیکچر کی بات نہیں کروں گا، لیکن آخری بات آپ سے یہ کروں گا، جو لا کے ریلیونٹ اسٹوڈنٹس ہیں
उनके लिए एक बेहतरीन पैकेज है मेरे पास। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो इनिशियली मैं कोशिश करूँगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ है, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 और 2 है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1 और 2, लीगल लॉजिक एंड रीजनिंग है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूँगा ये इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी सही करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट के 6 लेक्चर, फॉर एग्जांपल अगर इंट्रोडक्शन टू लॉ है तो इसके मैं 6 लेक्चर्स बनाऊंगा और 6 लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। पूरे यकीन के साथ ये कहता हूँ, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा जो कोर्ट कचहरियों में आने वाले मामलात हैं। एक बेहतरीन और प्रोफेशनल वकील बनना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होता है। अगरचे लॉ की डिग्री लेनी बहुत आसान है, लेकिन कामयाब वकील बनना हमारी सोसाइटी में इंतहाई मुश्किल होता है। मैं आगे आने वाले वक्तों में साथ साथ आपसे ये भी शेयर करता रहूँगा कि एक कामयाब वकील कैसे बना जा सकता है ताकि वो एक रोल मॉडल हो हमारी सोसाइटी के लिए। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा और आपका ये साथ अल्लाह करे बरकरार रहे। आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि न्यूली मैंने ये चैनल बनाया है और अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए, अपने लॉ कोलीग्स जो हैं उनके लिए बनाया है ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने कोलीग्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नाज़ करो।